بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ السلام علیکم دوستو، ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے تو حضور کی آمد کے حوالے سے میں سوچا آپ تک ویڈیو پہنچائی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کیا کیا معجزات ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے بعد کیا کیا معجزات ہوئے، میں آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو میں۔ اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے گا اور اس ویڈیو کو لائک کمنٹس کرنا نہ بھولیے گا، ہو سکے تو اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کر دیجئے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والوں کے لیے تحفہ ہے یہ ویڈیو، جڑے رہے گا اس ویڈیو کے ساتھ، اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب ولادت ہونے والی تھی تو حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ میں بڑی عجیب چیزیں دیکھتی تھی۔ اگر میں گھر سے باہر نکلتی تو ایک بادل کا سایہ میرے اوپر آ جاتا اور مجھے دھوپ نہ لگتی، اور اگر میں پانی بھرنے کے لیے زمزم کے کنویں کی طرف جاتی تو راستے میں جتنے پیڑ ہوتے ان کی ٹہنیاں میرے سامنے جھک جاتی جیسے مجھے سلام کر رہی ہوں۔ میں حیران رہ جاتی کہ آخر یہ سب میرے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے، اور جب زمزم کے کنویں کے پاس پہنچتی تو نیچے کا پانی اپنے آپ اوپر آنے لگتا اور بالکل اوپر تک آ جاتا اور میں اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر پانی بھر لیتی تھی۔ مکہ کی عورتیں مجھے زمزم کے کنویں کے پاس کھڑے رکھتی تھیں اور مجھے جانے نہیں دیتی تھیں اور کہتی تھیں کہ اے آمنہ تھوڑی دیر کھڑی رہو ورنہ آپ کے جانے سے پانی پھر نیچے چلا جائے گا اور پھر ہمیں پانی بھرنے میں تکلیف ہوگی۔ وہ فرماتی ہیں کہ جب میں رات کو سوتی تو مجھے خواب نظر آتا کہ میرے جسم کے اندر سے ایک نور نکلا ہے اور اس نے ساری دنیا کو روشن کر دیا ہے۔ یہ سب دیکھ کر مجھے یقین ہو چکا تھا کہ میرا بچہ جو ہے وہ کوئی عام انسان نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت ابو مطلب دن رات کعبے کے پاس جا کر کعبے کا غلاف پکڑ کر اللہ سے رو رو کر دعائیں کرتے تھے، یا اللہ میرا بیٹا عبداللہ تو اس دنیا میں نہیں رہا لیکن اس کے گھر ایک بچے کی پیدائش ہونے والی ہے، یا اللہ اس بچے کی حفاظت فرما اور میرے عبداللہ کی نسل باقی رکھنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے چچا اسی انتظار میں رہتے تھے کہ میرے بھائی عبداللہ کے گھر بچہ کب پیدا ہوگا۔ یہودیوں کی کتاب تورات میں لکھا ہوا ہے کہ جب آخری نبی آئے گا تو اس کے پیدا ہونے سے 10 دن پہلے آسمان پر ایک لال رنگ کا ستارہ نکل کر چمکنے لگے گا۔ اسے دیکھ کر یہودیوں میں بھگدڑ مچ گئی اور ان کے عالموں نے سارے یہودیوں کو جمع کیا اور کہا دیکھو آسمان پر لال تارہ چمکنے لگا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ آخری نبی آنے والا ہے، جا کر معلوم کرو اس وقت مدینے میں کس گھر لڑکے کی پیدائش میں 10 دن رہ گئے ہیں۔ یہودیوں نے جا کر مدینے میں معلوم کیا تو وہاں بہت سی عورتیں حاملہ تھیں، لیکن ابھی کسی کا وقت قریب نہیں آیا تھا۔ کسی کے 2 ماہ باقی تھے تو کسی کے 4 ماہ باقی تھے۔ ان یہودیوں نے آ کر اپنے عالموں کو بتایا کہ مدینے میں ایسا بچہ پیدا ہونے والا نہیں ہے، تو ان کے عالموں نے کہا کہ اب مکہ میں جا کر دیکھو، تو سارے یہودی مکہ پہنچے کہ وہاں کس کے گھر بچے کی پیدائش ہونے والی ہے۔ لوگوں نے بتایا ہاں مکہ میں 5 عورتیں ہیں جن کے گھر بچے کی پیدائش ہونے والی ہے۔ تو ان یہودیوں نے کہا نہیں، ایسے بچے کی پیدائش جس کا باپ وفات پا چکا ہو۔ لوگوں نے بتایا ہاں عبد المطلب کا پوتا پیدا ہونے والا ہے، اس بچے کے باپ عبداللہ کی کچھ ماہ پہلے ہی وفات ہوئی ہے۔ یہ سننا تھا کہ یہودیوں کی ہائے نکل گئی اور وہ پریشان اپنے عالموں کے پاس واپس آئے اور کہا ہائے افسوس، آج نبوت یہودیوں سے نکل کر مکہ والوں کے پاس پہنچ چکی ہے۔ وقت گزرتا گیا، آخر وہ دن آیا جس کا سب کو بے صبری سے انتظار تھا، جس کا انتظار آسمان و زمین میں ہر مخلوق کر رہی تھی۔ آج اس بچے کی پیدائش ہوئی جس کے اشارے پر چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، اس بچے کی پیدائش ہوئی جس کی خاطر سورج کو اپنی جگہ پر روک دیا گیا اور اللہ نے حکم دے دیا اے سورج ابھی مت ڈوبنا
کیونکہ میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی عصر کی نماز نہیں پڑھی ہے۔ آج اس بچے کی پیدائش ہوئی ہے جس کے پاس ساری زندگی میں جبرائیل علیہ السلام 26,000 بار آئے۔ دوستو، جس سال میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اس سال اتنا سبزہ پیدا ہوا، بارشیں اتنی ہوئی کہ جانور اتنے فربا اور موٹے ہو گئے کہ لگتا تھا کہ چربی سے پیٹ پھٹ نہ جائیں۔ جو بھی تجارتی قافلے گئے ہوئے تھے خاصا نفع لے کر آئے۔ چشموں کا پانی بڑھ گیا۔ اس سال درختوں پر پھل بھی زیادہ آیا۔ عرب کے لوگ اتنے اکڑ اور ظالم تھے کہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ جس سال میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو کسی گھر میں بھی بیٹی پیدا نہیں ہوئی، اللہ نے بیٹے ہی سب کو عطا کیے۔ اور جب حضور تشریف لائے بہاروں پر بہار آ گئی، پوری کائنات میں روشنی پھیل گئی، اجالے پھیل گئے، گلی گلی چراغاں ہوا۔ سب ایک دوسرے کو کہنے لگے مبارک ہو مبارک ہو، پوری دنیا میں محمد عربی کا قبضہ ہو گیا۔ خوشیاں پھیل گئیں، نور ہی نور پھیل گیا۔ بی بی آمنہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ آسمان کے ستارے چمک کر میرے صحن کے اتنے قریب آ گئے کہ مجھے لگتا تھا کہ میرے آنگن میں گر جائیں گے۔ اور پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، میرے بدن سے ایک نور نکلا، اتنی روشنی ہوئی کہ میں بیٹھی مکہ میں تھی، شام اور بصرے کے محلات نظر آنے لگے، خوشبو ہی خوشبو، اجالے ہی اجالے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضور کو غسل دینے کے لیے دائی آگے بڑھی، دو غسل ہوا تھا۔ سرما لگانے لگی تو سرما لگا ہوا تھا، ناف کٹا ہوا تھا۔ ختنے کرنے لگے تو حضور مختون تھے، خوشبو لگانے لگے تو بدن پہلے ہی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ اب آقا کریم کو کپڑے میں لپیٹ دیا گیا، کائنات میں چراغاں ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، لوگو میں نام بھی بتا دیتا ہوں، میرے بعد وہی آئیں گے، ان کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ اپنے حواریوں کو بتا رہے ہیں۔ ایک حواری نے کہا، حضرت جس کے آپ قصیدے پڑھ رہے ہیں کیا وہ آپ سے بھی افضل ہیں؟ حضرت بڑی حیرت ہوئی، میرا نبی جس کے قصیدے پڑھے تو وہ تو کوئی افضل ہی ہوگا۔ ہر مرید سوچتا ہے میرے پیر سے افضل کوئی نہیں، ہر بیٹا کہتا ہے میرے باپ جیسا کوئی نہیں، ہر امتی کہتا ہے میرے نبی جیسا کوئی نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولے، افضل ہونے کی بات کرتے ہو، وہ اتنی عظمتوں کے حامل ہیں کہ اگر ان کی نالین کے تسمے کھولنے کی سعادت ابن مریم کو مل جائے تو یہ بھی مقدر کی بات ہے۔ وہ اتنے عظیم نبی ہیں، کیوں میں گلی گلی ان کا چراغاں نہ کروں، گلی گلی ان کا تذکرہ کروں، خوشیاں نہ بکیروں، ان کے نعرے نہ لگاؤں۔ اس کائنات میں جتنا بھی چراغاں ہے آمنہ کے لال کے قدموں کا صدقہ ہے۔ مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، متھے چمکے لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہن مد بھریاں۔ اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیاں۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ جلد دوں گا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن سے جوانی کا واقعہ انشاءاللہ جلد آپ کے لیے لے کے آ رہا ہوں۔ جڑے رہیے گا میرے اس یوٹیوب چینل کے ساتھ اور مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔